وسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، کل آج کے اس مختصر وقت میں بارگاہ سیدہ کائنات خیر النساء اور سیدۃ النساء الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار، جگر گوشہ رسول، جسم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹکڑا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کا حصہ، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ذاکرہ زاہدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر پر مختصراً ہم سنیں گے اور سنائیں گے۔ ان کی بارگاہ میں عقیدت کے طور پر چند باتیں پیش کریں گے تاکہ کل بروز محشر ہمارے لیے یہ ذریعہ نجات ہو جائے۔ عزیزان گرامی، قدر فضائل و مناقب سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شمار ہیں۔ ان میں اگر ہم کسی ایک گوشے کو بھی لے لیتے ہیں تو ہمارے پاس اتنا وقت نہیں، لیکن اس مختصر وقت میں سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے بے شمار گوشوں میں سے چند گوشے میں چاہوں گا ہم سامنے لائیں جو ہم سب کے لیے مشعل راہ ہوں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی زندگی ہمارے لیے مردوں کے لیے بھی اور خصوصاً خواتین اسلام کے لیے، وہ ماں کی صورت میں ہوں، وہ بیٹی کی صورت میں ہوں، وہ بہن کی صورت میں ہوں، وہ بیوی کی صورت میں ہوں، اور یا پھر ایک معاشرے کی خاتون کی حیثیت میں ہے، ان سب کے لیے سیدہ کی زندگی مشعل راہ ہے۔ اگرچہ آپ کی عمر مبارک بہت کم، ازدواجی زندگی کو دیکھیں تو 10 سال سے کچھ کم کا عرصہ بنتا ہے، اور 27 سال کی عمر میں آپ کا وصال مبارک ہو گیا، بعض نے 28 سال لکھا۔ اتنی کم عمری کے اندر آپ نے انسانیت کے لیے اور خصوصاً خواتین کے لیے ایسے رہنما اصول چھوڑے کہ اگر ہماری بہنیں، بیٹیاں، مائیں سیدہ کی زندگی کو اپنا لیں تو ہر گھر جنت بن جائے، ہر گھر جنت کا منظر پیش کرے گا۔ ایسے آپ کی زندگی سے ہمیں مثالی نمونے ملتے ہیں۔ سب سے پہلے مختصراً سیدہ کا مقام اور مرتبہ، میں تو یوں کہا کرتا ہوں کہ جس نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مقام کو سمجھنا ہے، وہ جسم مصطفیٰ کو سمجھ لیں، وہ جسم مصطفیٰ کو سمجھ لیں۔ جب اسے جسم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ میں آ جائے گی تو پھر وہ دیکھے گا کہ اسی جسم مصطفیٰ کا ٹکڑا فاطمۃ الزہرا بھی ہے سلام اللہ علیہا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو چیز اسے غضبناک کرتی ہے وہ مجھے بھی غضبناک کرتی ہے، جو چیز اسے ناراض کرتی ہے وہ مجھے بھی ناراض کرتی ہے، جو اسے خوش کرتی ہے چیز وہ مجھے بھی خوش کرتی ہے۔ تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ، یوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، 3 آپ سے بڑی ہیں اور سب سے چھوٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ مشہور قول کے مطابق بعض نے یہ لکھا کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی ہیں،
لیکن مشہور قول یہی ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سب سے چھوٹی ہیں۔ آقا علیہ السلام کی ساری بیٹیاں عظمت والی ہیں، ساری احترام والی ہیں، ساری عزت والی ہیں، شرف والی ہیں، بزرگی والی ہیں، ہمارے لیے ساری کی ساری قابل احترام ہیں، لیکن جو خصوصی مقام سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ملا وہ کسی اور کو نہیں ملا ہے۔ اس طرح خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت کا اظہار بھی فرمایا۔ جب سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا وقت ولادت قریب آیا، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بائیکاٹ کر چکے تھے۔ آقا علیہ السلام اعلان نبوت سے پہلے کی بات اگر آپ دیکھیں اور نبوت کے اعلان کے بعد کی بات دیکھیں تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب پیدا ہوتی ہیں، بعض نے لکھا کہ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے، اعلان نبوت سے 5 سال پہلے پیدا ہوئی، اور بعض نے لکھا کہ 4 سال پہلے پیدا ہوئی۔ ایک جگہ میں نے ایک قول پڑھا کہ 1.5 سال پہلے پیدا ہوئی، یہ قول مستند نہیں ہے، زیادہ مشہور جو قول ہے وہ یہ کہ 5 سال پہلے آپ پیدا ہوتی ہیں۔ اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہیں جب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پیدا ہوئی، فرماتی ہے کہ میں گھبرائی کہ جب آثار گھبراہٹ کے ظاہر ہوتے ہیں ایسے موقع کے اوپر، فرماتی ہے آسمان سے چند خواتین نمودار ہوئیں، ایک غیبی ہاتھ ظاہر ہوا اور مجھے ایک پیالہ دیا، کہا خدیجہ پی لو۔ میں نے کہا کیا ہے یہ؟ کہا یہ جنت سے تمہارے لیے مشروب لایا گیا ہے۔ جب میں نے اسے پیا تو وہ دودھ سے سفید، شہد سے میٹھا تھا۔ جب پیا تو مجھے مکمل سکون مل گیا، میرا گھر روشن اور منور ہو گیا جب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پیدا ہوئیں۔ کیوں منور ہوا؟ تو اب اگر آپ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کو دیکھ لیں تو اس وقت آقا علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو سیدہ آمنہ فرماتی خارج منی نور اضاءت لہ قصور الشام، مجھ سے نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے۔ میں نے شام کے محلات میں کو دیکھ لیا اور شام کے صحراؤں میں چلنے والے اونٹوں کی گردنوں کو دیکھ لیا، تو اسی نور مصطفیٰ کا حصہ فاطمہ الزہرا بھی ہے سلام اللہ علیہا۔ جب پیدا ہوئی ہیں تو پورا گھر روشن ہو جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے خدیجہ جانتی ہو تم کس بچی کی ماں بنی ہو؟ میں نے کہا جی آپ بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا خدیجہ یہ وہ بچی ہے جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، یہ وہ بچی ہے جو جنت کی کلی ہے، جنت کی کلی ہے۔ جنت کی سرداری تو اس وقت بھی میرے نبی نے بیان فرما دی نا۔ اور پھر سیدہ طیبہ طاہرہ کی فضیلت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ میں چھوٹی سی یہاں بات حدیث کا مفہوم پیش کر دوں۔ فرماتی ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میں آپس میں بیٹھی تھی، سیدہ فاطمہ الزہرا اور حضرت ام المومنین ماں بیٹی تھی، بڑا پیار تھا ان کے اندر، عمر میں بھی کوئی زیادہ فرق نہیں تھا، تقریباً قریب عمر تھی۔ تو فرماتی ہے کہ میں آپس میں بات ہوئی تو میں نے کہا امی جان میں آپ سے افضل ہوں۔ میں حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی ہے السلام علیہ کہ میں نے اپنی امی جان سے کہا کہ امی جان میں آپ سے افضل ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں؟ آپ کیوں افضل ہیں؟ تو میں نے کہا کہ میرے بابا مصطفیٰ ہیں، میرے شوہر علی مرتضیٰ ہیں، میرے بیٹے حسنین کریمین ہیں، اس لیے میں آپ سے افضل ہوں۔ ام المومنین نے سنا، گردن جھکا لی، تھوڑی دیر کے بعد مسکرائیں، فرمایا بیٹی تیری بات صحیح ہے، جو تو نے فضیلت بیان کی یہ بھی صحیح ہے، لیکن اتنا یاد رکھ جنت میں مصطفیٰ کے ساتھ ہوں گی، تو علی کے ساتھ ہوگی۔ میں اونچی تو بولے نا، یہ پیار بھری بات تھی نا، میں مصطفیٰ کے ساتھ ہوں گی اور تو علی مرتضیٰ کے ساتھ ہوگی، لہذا علی مرتضیٰ سے مصطفیٰ کا مقام بلند ہے، اس لیے میں تجھ سے افضل ہوئی کہ نہ ہوئی؟ میں تجھ سے افضل ہوئی کہ نہ ہوئی؟ یہ پیار بھری گفتگو ہو رہی ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے جب یہ بات سنی تو تھوڑی سی برجھا گئی، خاموش ہو گئی، اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ یہ بات انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے فاطمہ دل چھوٹا مت کر، میں علی تو
حسنین جنت میں ایک ہی مقام پر ہوں گے، جنت میں ایک ہی مقام پر ہوں گے۔ گویا یہ فضیلتیں جو انہیں اللہ عز و جل نے دی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی، تو ہمیں اس کو جھگڑے کی بنیاد نہیں بنانا چاہیے، ہمیں اس کو محبت کی بنیاد بنانا چاہیے، پیار کی بنیاد بنانا چاہیے۔ تو سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی زندگی ان میں زندگی کے جو عملی پہلو ہیں ان میں سے میں چاہتا ہوں کہ آج مختصراً چند باتیں میں پیش کر دوں۔ فضائل تو بے شمار ہیں عملی زندگی میں سے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عملی زندگی جو شادی کے بعد شروع ہوتی ہے، میں چاہتا ہوں اس میں سے چند گوشے آپ کے سامنے میں مختصر وقت کے اندر رکھ دوں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جب رشتہ ہونے لگا، مختلف صحابہ کرام نے، بڑے بڑے لوگوں نے سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے رشتے کی پیشکش کی، رشتہ بھیجا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو، جو ان میں ابو بکر صدیق بھی ہیں، اس میں عمر فاروق بھی ہیں، دیگر صحابہ بھی ہیں، دیگر جلیل القدر صحابہ بھی ہیں جنہوں نے رشتے کے لیے خواہش کا اظہار کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک ہی جواب دیا سب کو، فرمایا سنو، میں اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں، میں وحی کا انتظار کر رہا ہوں۔ جیسے اللہ کی طرف سے حکم آئے گا، جہاں میرا رب فرمائے گا، میں فاطمہ کا نکاح وہی کر دوں گا، میں فاطمہ کا نکاح وہی کر دوں گا۔ اس دوران ایک مرتبہ محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس لگی ہوئی ہے دوستوں کی، ان میں ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں اور علی مرتضیٰ ہے، حضرت زبیر بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کے رشتے کا ذکر مبارک چل نکلا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں علی، سب نے یہ رشتہ بھیجا ہے مگر ہر ایک کو یہ جواب ملا، تم کیوں نہیں جاتے ہو؟ تم جاؤ نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور وہاں جا کر یہ رشتہ مانگو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ مجھے آقا علیہ السلام سے یہ بات کرتے ہوئے حیا آتی ہے۔ فرمایا جاؤ تو صحیح، تم ان کے چچازاد بھائی ہو، تمہیں انہوں نے اولاد کی طرح پالا ہے تو تمہارے ساتھ وہ پیار بھی فرماتے، جاؤ تم رشتہ مانگو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اس دوران میں بھی وہاں موجود تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ چلتے ہوئے آئے گھر میں، اجازت مانگی، آقا علیہ السلام نے اجازت دی، اندر آئے، تشریف لائے، بیٹھے، نیچے بیٹھ گئے زمین کے اوپر۔ کمال ادب تو دیکھیے نا، کاش یہ ادب ہم بھی سیکھ جائیں۔ بیٹھ گئے، نیچے بیٹھ گئے۔ فرماتی پاؤں کے بال ایسے بیٹھے اور جیسے ہاتھ سے کوئی زمین کوریدتا ہے نا، کوئی لکڑی تھی ان کے ہاتھ میں یا کوئی چھوٹی سی چیز تھی، اس سے زمین کورید رہے تھے اور آقا علیہ السلام کی طرف دیکھتے، گردن نیچے جھکا لیتے۔ اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ علی کچھ کہنا چاہتے ہیں، علی کچھ کہنا چاہتے مگر کہے نہیں پا رہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے 2-4 مرتبہ دیکھا علی کی طرف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، مسکرا کر فرمایا یاد رکھیں میرے آقا یوں مسکراتے کہ جان سی کلیوں میں آ جاتی تھی۔ آقا مسکراتے تو جگ مسکرا پڑتا تھا، کائنات مسکرا پڑتی۔ آقا مسکرائے، فرمایا علی کیا بات ہے، کچھ کہنا چاہتے ہو، کوئی کام ہے؟ مولا کائنات نے جو بات اشاروں میں سے چند کتب میں سے مختصراً خلاصہ میں وہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے میرے باپ ابو طالب سے مجھے مانگ لیا، میری ماں فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مجھے مانگ لیا، آپ نے مجھے پالا، آپ نے میری پرورش کی، آپ نے میری تربیت کی، آپ نے مجھے جوان کیا، آپ نے مجھے ایمان عطا کیا، آپ کے صدقے مجھے رب کا عرفان حاصل ہوا ہے۔ اب یہ گنتے چلے جا رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں علی کہو کہنا کیا چاہتے ہو، کہو کہنا کیا چاہتے ہو، یہ ساری باتیں گنوا رہے ہو، کہنا کیا چاہتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کرم اور بھی فرما دیجئے، مجھے اپنا بیٹا تو آپ نے بنایا ہے، بھائی تو ہوں میں آپ کا، لیکن اگر آپ مجھے اپنی دامادی میں قبول کر لیں، فاطمہ کا رشتہ مجھے عطا کر دیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو سن رہے تھے علی کی بات کو مسکرائے، آقا علیہ السلام مسکرائے، فرمایا علی تمہیں مبارک ہو، علی تمہیں مبارک ہو۔ آقا کس بات کی؟ فرمایا علی تجھ سے پہلے، علی تجھ سے پہلے میرے پاس جبرائیل امین آئے علیہ السلام،
انہوں نے آ کر مجھے کہا کہ رب کریم آپ کو سلام کہتا ہے، اور رب فرماتا ہے محبوب فاطمہ اور علی کا نکاح ہم نے بیت المعمور میں کر دیا ہے۔ فاطمہ اور علی کا نکاح ہم نے کر دیا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں علی ایسا کرو، تمہارے پاس شادی کا کوئی انتظام ہے؟ جاؤ شادی کا انتظام کرو، ذرا ٹھہرو میں فاطمہ سے بھی پوچھ لوں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام علی سے پوچھتے ہیں، حضرت علی عرض کرتے ہیں کریم آقا آپ کو معلوم ہے میری زندگی کیسی ہے، سوائے زاہدانہ زندگی کے میرے پاس اور کچھ نہیں۔ ایک اونٹ ہے جو پانی بھرنے کے لیے کام کاج کے لیے، ایک تلوار ہے اور ایک زرہ ہے جو میں جہاد کے طور پر پہنتا ہوں، تلوار کو چلاتا ہوں، گھر میں ایک چٹائی اور مسلح ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں۔ فرمایا ایسا کرو، چٹائی بھی تیری ضرورت ہے، تلوار بھی تیری ضرورت ہے، یہ مجاہد کا حسن ہوتا ہے، زیور ہے، زرہ سے بغیر کام چل سکتا ہے۔ ایسا کرو جاؤ اس زرہ کو بیچ دو اور شادی کا انتظام کرو، شادی کا انتظام کرو۔ میں نے 400 مسکال درہم میں تیری شادی فاطمہ الزہرا سے طے کر دی، یعنی حق مہر مقرر کر دیا آقا علیہ السلام نے۔ حضرت علی باہر نکلے، ادھر نبی فاطمہ الزہرا کے پاس پہنچے سلام اللہ علیہ، اسی گھر میں بیٹھے تھے نا دوسرے حجرے میں۔ فرمایا فاطمہ میں نے تیرا نکاح سب سے بہتر انسان سے کر دیا ہے، سب سے بہتر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہتر، سب سے محبوب انسان سے کر دیا، وہ علی المرتضیٰ ہے۔ اے بیٹی تجھے کوئی اعتراض تو نہیں؟ تجھے کوئی اعتراض ہے؟ بولے تو صحیح نا، ہماری بیٹیاں یا ہم نبی سے بڑے ہیں؟ بولے تو صحیح نا، کچھ اصلاح بھی کر لیا کرے نا۔ ہم بیٹی سے پوچھتے ہی نہیں ہیں، کیوں جی بیٹیوں کا کوئی کام ہے ان سے پوچھا جائے؟ میں نے بہت سے لوگوں سے سنا کیوں جی بیٹیوں سے کیوں پوچھیں؟ ارے میرے مصطفیٰ پوچھ رہے ہیں تو کیوں نہیں پوچھتا؟ تو بھی تو پوچھنا اپنی بیٹی سے کہ بیٹی تیری مرضی کیا ہے، تیری رضا کیا ہے۔ بیٹی جانور نہیں ہوتی ہے، بیٹی کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے، بیٹی کی خرید و فروخت کا سامان نہیں ہے کہ جہاں چاہو اسے بیچ دو۔ بیٹی تو فاطمہ الزہرا بھی ہے۔ مصطفیٰ نے بتایا کہ بیٹی کی عظمت کیا ہے کہ بیٹی سے بیٹی کی رضا بھی پوچھ لیا کرو، بیٹی سے بیٹی کی رضا بھی پوچھ لیا کرو، تنہا کر کے اکیلے کر کے پوچھ لیا کرو، بیٹی یہ تمہارے لیے ہم کر رہے ہیں، تمہاری کیا رائے ہے؟ اس میں کوئی شرم والی بات نہیں ہے، اس میں کوئی بے حیائی والی بات نہیں ہے، یہ سنت ہے آپ کے اور میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہاں اور بہت ساری باتیں ہیں کہ وقت ہمارے بہت مختصر سا تھا، میں مختصراً ایک بات سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سیدہ نے بابا کی بارگاہ میں عرض کی بابا ایک بات تو بتائیے، میں سن رہی تھی آپ علی سے فرما رہے تھے کہ تیرا اور فاطمہ کا نکاح اللہ نے عرش پر کر دیا ہے، آقا گواہ کون تھے؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل اور اسرافیل، یہ تیرے نکاح کے گواہ تھے۔ کریم آقا نکاح کے لیے ولی کی بھی تو ضرورت ہوتی ہے نا، ولی کی بھی تو ضرورت ہوتی ہے نا، اگر لڑکی موجود نہ ہو تو پھر ولی کی ضرورت ہوتی ہے۔ بابا یہ تو بتائیے میرا ولی نکاح کون بنا ہے؟ میرا ولی نکاح کون بنا؟ آقا نے گردن جھکائی، فرمایا بیٹی بڑا سوال کر دیا تو نے، تیرا ولی نکاح میرا رب بنا ہے عرش پر، میرا رب بنا ہے عرش پر۔ عرض کی بابا پھر ولی سے کچھ مانگنے کا حق بھی رکھتی ہوں میں کہ نہیں؟ یہ شریعت مجھے حق دیتی ہے کہ نہیں؟ بیٹی شریعت حق دیتی ہے کہ ولی تیری مرضی کے بغیر نہیں کر سکتا ہے، وہ تجھ سے پوچھے گا کہ حق مہر میں تو کیا چاہتی ہے، اجازت لے لے گا تو پھر تیرا نکاح کر دے گا۔ یہ ہر مسلمان بچی کو یہ حق ہے کہ وہ اپنا مطالبہ کرے کہ میں حق مہر میں یہ چیز لینا چاہتی ہوں۔ ہم تو آئے ڈنکے کی چوٹ پر لکھ دیتے ہیں نا زبردستی، 2500 لکھ دو جی، 5000 لکھ دو، اس وقت پتہ نہیں ان کو سانپ سونگھ جاتا ہے، لاکھوں خرچ کر دیتے ہو۔ جب بیٹی کی مہر کی باری آتی ہے وہ جی شرعی لکھ دو، جو شرعی کتنے، کوئی حد ہے شریعت کی؟ شریعت کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ شریعت تو چاہتی ہے کہ جتنا بیٹی چاہے اتنا حق مہر دو،
جو بیٹی کہے گی وہ حق مہر تمہیں دینا ہوگا، جو لڑکی حق مہر مانگے گی وہ حق مہر تمہیں ادا کرنا ہوگا، مگر ظلم تو یہ ہے کہ عورت حقوق تو مانگتی ہے مگر جو اسلام نے حق دیا وہ مانگتی نہیں۔ اسلام کا دیا گیا حق مہر عورت کیوں نہیں مانگتی ہے؟ وہ حق مہر میں اپنا تحفظ مانگ سکتی ہے، حق مہر میں اپنے لیے گھر مانگ سکتی ہے، حق مہر میں اپنی شوہر کی حیثیت کے مطابق مال و زر مانگ سکتی ہے، ہر چیز وہ مطالبہ کر سکتی ہے لڑکی، اس لیے کہ اس نے اپنی عزت دینی ہے، اس عزت کے بدلے اسے حق مہر کا حق دیا گیا ہے۔ تم نے وہ حق بھی بیٹی سے چھین لیا، کیوں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جانتے ہو میرے آقا نے سارا کام سادگی سے کیا مگر حق مہر 400 مسکال مقرر کی۔ کتنے؟ اس دور کے 400 مسکال، اس دور کی بہت بڑی رقم تھی مقرر کی۔ تو سید فاطمہ الزہرا وہ حق مہر بھی سن رہی ہیں۔ ادھر بابا میرا ولی اللہ ہے نا جی، عرض کیا آقا مجھے کوئی اعتراض نہیں، بس ایک مطالبہ ہے اپنے رب سے، وہ میرا مطالبہ کو پورا کرا دیجیے۔ کیا بیٹی؟ وہ میرا ولی جب بنا ہے تو میرا حق مہر مجھے دے دے، مجھے اس کا فیصلہ قبول ہے، مجھے اس کا فیصلہ قبول ہے۔ فرمایا بیٹی تیرا کیا مطالبہ ہے؟ بابا میں دیکھتی ہوں آپ ساری رات روتے ہیں، آپ ساری رات روتے ہیں، آپ کے قدم مبارک متورم ہو جاتے ہیں، آپ گڑ گڑاتے ہیں، آہوزاری کرتے ہیں، آپ کی زبان سے کلمات نکلتے ہیں مولا میری امت گناہگار ہے بخش دے۔ بیٹی تو کیا چاہتی ہے؟ بابا میرے رب سے عرض کرو نکاح میرا تو نے کر دیا ہے، حق مہر تجھ سے مانگتی ہوں، اس حق مہر کے اندر میرے بابا کی امت کی بخشش کا پروانہ عطا کر دے، میرے بابا کی بخشش کا پروانہ، امت کی بخشش کا پروانہ عطا کر دے۔ سیدہ نے سوال کیا، آقا نے جبرائیل سے فرمایا، جبرائیل پیغام لے کر آئے، عرض کی یا رسول اللہ رب فرماتا ہے محبوبہ ہم نے تیری امت کو فاطمہ کے مہر کے صدقے بخش دیا ہے، فاطمہ کی مہر کے صدقے بخش دیا۔ ارے فاطمہ کی مہر کے صدقے تیری بخشش کا سامان ہے، پھر صرف فاطمہ کی مہر کے صدقے تیری بخشش کا سامان نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کریم آقا علیہ السلام روئے، غاروں کے اندر جا کر 3 دن تک صحابہ ڈھونڈتے رہے، بالآخر جب جا کر ڈھونڈا دیکھا تو غار کے اندر آقا باہر نہیں آ رہے، تو سیدنا صدیق اکبر فرماتے لوگو فاطمہ الزہرا کو بلا کے لاؤ، آقا کسی اور کے لیے نہیں آئیں گے، جب فاطمہ آئے گی تو آقا خود بخود باہر آ جائیں گے، اس لیے کہ وہ جب بھی آتی آقا اٹھ کر کھڑے ہو جاتے۔ آج گئے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ بلا کر لائے، فاطمہ آقا باہر نہیں آ رہے، ہم جانتے ہیں تو آئے گی تو وہ رکیں گے نہیں، وہ باہر آ جائیں گے۔ مولانا روم نے بڑی تفصیل سے لکھا، مختصر بات ختم کریں پھر وقت مکمل ہو گیا۔ کریم آقا علیہ السلام غار میں ہیں، مولا علی فاطمہ الزہرا کو لائے، چادر تطہیر پہنی ہوئی ہے، غار کے دانے آتی ہیں، بابا السلام علیکم، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آقا علیہ السلام باہر سے اندر سے جواب نہیں دیتے، سیدہ فرماتی ہے بابا آپ باہر آ جائیے نہیں تو میں اپنی چادر تطہیر سر سے اتار دوں گی، تب تک سر پر نہیں لوں گی جب تک آپ آئیں گے نہیں۔ کریم آقا سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، فرماتے فاطمہ رک جا میں آیا، فاطمہ میں آیا۔ اتنا پیار ہونا چاہیے بیٹی سے، بیٹی کی عزت کا اتنا خیال ہونا چاہیے، بیٹی کی عزت کے تحفظ کا خیال ہونا چاہیے۔ کریم آقا اٹھے باہر تشریف لائے، صحابہ فرماتے آنکھوں سے آنسو بہہ بہہ کر نشان پڑ چکے تھے۔ سیدہ پوچھتی ہیں بابا آپ کیوں روئے ہیں؟ بیٹی اس لیے رو کہ میری امت گناہ گار ہے، اس کی بخشش کے لیے دعائیں کر رہا ہوں، رب سے سوال کر رہا ہوں۔ سیدہ بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتی بابا میں اپنی رضا اتار کر کھڑی ہوں، میں اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کرتی ہوں، جب تک وہ بخشے گا نہیں میں رضا پہنوں گی نہیں۔ جبرائیل امین آئے، آ کر عرض کی آقا فاطمہ سے کہیے اپنی رضا سر پر اوڑھ لے، رب نے رضائے فاطمہ کے صدقے امت آپ کی بخشنے کا اعلان کر دیا ہے، امت آپ کی بخشنے کا اعلان کر دیا۔ گویا رضائے صدقے بخشش امت، فاطمہ کے حق مہر کے صدقے بخشش امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ سیدہ جب محشر کے میدان میں تشریف لائیں گی نا، 70,000 حوروں کی جھرمٹ میں رب کریم کی طرف سے ندا ہوگی، اے محشر والو گردنیں جھکا لو، کیوں؟ اعلان ہوگا فاطمہ بنت محمد الرسول اللہ تشریف لا رہی ہیں۔
یعنی ان کے احترام میں اہل محشر بھی گردنیں جھکا لیں گے. ہماری گردنیں آج بھی ان کے در پر جھکی تھی، کل بھی جھکی ہیں، قیامت تک جھکی رہیں گی، ما بعد القیامت بھی جھکی رہیں گی. اور رب کی بارگاہ میں ہم یہی التجا کریں گے، مولا ہمیں غلامان سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں رکھنا، یہ نسبت ہماری سلامت رکھنا. اے اللہ سیدہ فاطمہ کی رضا کے صدقے تمام اہل اسلام سے، جملہ اہل پاکستان سے موجودہ وبا کو اور تمام وباؤں کو دور فرما دیں. والسلام علیکم.